بتا دیں آپ کو توشہ خانہ کی آپ ڈیفینیٹلی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ توشہ خانہ میں کس نے کب کیا اور کتنے پیسوں میں خریدا، بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے اور سب مجھے بڑا عام مزہ ہونے جا آتا ہے رہا ہے انفارمیشن لینے میں، تو یہ سب عام ہونے جا رہا ہے نا، اب سب کچھ آن لائن ہوگا۔ تو وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا کہ کابینہ نے توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی کرنے کی اجازت دے دی ہے اور یہ ریکارڈ انشاءاللہ بہت جلد کابینہ ڈویژن کی جو ویب سائٹ ہے اس پر پوسٹ کر دیا جائے گا۔ اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں تحقیقات چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیب کی 4 رکنی تفتیشی ٹیم نے دبئی پہنچ کر گھڑی کے خریدار عمر فاروق سے ملاقات کی ہے اور تمام شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کر لی ہیں۔ آئی ہوپ کہ ان کو وہ ویڈیو وغیرہ بھی مل گئی ہو جہاں پتہ چلا ہو کہ جو کلیم کر رہے ہیں عمر فاروق وہ ایکچولی اسی طرح ہی ہوا تھا۔ عمران خان کا دعویٰ رہا ہے توشہ خانہ مزاحیہ کیس ہے لیکن اس کے باوجود عدالت پیش نہیں ہوتے، مطلب اتنا ہی مزاحیہ تو جا کے ہنس کے ختم کر دیں۔ تو نہیں ہے، کم سے کم یہ کیس مزاحیہ نہیں ہے تو ہاں کر کے ختم کر دیں نا اس چیز کو، لیکن نہیں وہ اس کو سیریسلی بھی نہیں کر رہے۔ اپنی اگلی درخواست ضمانت میں ہاں لکھیں اور کہیں دیکھا ہاؤ فنی از اٹ، اور پلیز مجھے جانے دیں۔ اچھا جی نہیں بٹ سیریسلی اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو اسی کیس میں پیر کو سیشن عدالت میں پیش ہونے کا واضح حکم دے چکی ہے اور عمران خان توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور اب یہ ریکارڈ جو ہے وہ فائنلی ہو ہی رہا ہے پبلک، بالکل پبلک ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس معاملے پہ بڑا کام کیا ہمارے ایک ساتھی ہیں روزنامہ دی نیوز کے، توشہ خانہ معاملات سے متعلق ان کی بڑی تحقیق رہی ہے، قاسم عباسی۔ بہت شکریہ قاسم۔ اب بتائیے گا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے توشہ خانہ ریکارڈ پبلک کیا جائے گا، عوام کے سامنے آ جائے گا کہ کس نے کیا لیا، کتنے پیسوں میں لیا، کتنے پیسوں پتہ نہیں ریٹین کیا، یہ بھی خیر یہ تو نہیں پتہ لگے گا کہ آگے بیچ دیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہوش ربا انکشافات ہو سکتے ہیں ماضی کے بھی حکمرانوں کا؟ کیا وہی کردار نکل سکتا ہے جیسے کہ الزامات عمران خان صاحب پر ہیں؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے، حکومت نے جو ابھی ہے ماضی میں بالکل ابھی ریسنٹلی اعلان کیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے، ماضی میں جتنے بھی حکمرانوں کو جو تحفے ملتے رہے ہیں ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ پبلک کریں گے اور وہ کس ریٹ پہ لیے گئے وہ پبلک کریں گے۔ جہاں تک دیکھیں کوئی انکشاف کی بات ہے، جو بڑا کوئی حیران کن انکشاف آ جائے، تو ماضی میں بالکل ایسا بالکل ہوا ہے جس طرح ہم نے اس دفعہ خان صاحب کے توشہ خانہ کا معاملہ دیکھا ہے، ماضی میں بھی بالکل ایسی ہی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے، جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے 2013 میں، تو تب بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح تب سے وہ توشہ خانہ بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیز اور اس طرح پجیرو ٹیوٹا اور اس طرح ان کا ذکر کرتے تھے کہ یہ کوڑیوں کے داموں لی گئی۔ شوکت عزیز صاحب کا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ انہوں نے 1000 سے زائد تحفے جو ہیں وہ گھر لے کے گئے تھے جس وقت وہ اسٹیپ ڈاؤن کر رہے تھے۔ اسی طرح جنرل مشرف کے جو آپ دیکھیں انہوں نے بھی بہت زیادہ لیے، آصف علی زرداری نے بھی اب بی ایم ڈبلیوز لی اور جو کہ 2 کروڑ ویلیو کی تھی اور انہوں نے 15% جو ہے اس کی کاسٹ پے کی۔ اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بہت تحفے لیے اپنے جب وہ ان کا جب دور آیا، اور انہوں نے بھی بڑا منیمل اماؤنٹ پیسوں کے دیے اور 15% تک دیے اور وہ گھر لے کے گئے۔ ادھر ڈفرینس صرف خان صاحب والے مطلب جو یہ والا ایشو ہے اس میں ڈفرینس صرف یہ ہے کہ انہوں نے تحفے ایک تو لیے اور ان کو آگے مطلب سیل کر دیے بس، تو وہ ظاہر سی بات ہے مطلب اس میں ایک ایتھیکل ایک وہ آتی ہے بس چیز، باقی تحفے تو پہلے کے حکمرانوں نے بھی لیے اور انہوں نے بھی لیے ہیں۔ تو بیسکلی قاسم اور عبداللہ چونکہ آپ کو بڑا شعر و شاعری کا شوق ہے تو اس حمام میں سارے ہی بیسکلی قاسم یہ بتائیں کہ ابھی جو پریزنٹ حکومت کی اگر بات کر لیں تو ان کا ایک یہ اعلان بھی تھا کہ وہ توشہ خانہ سے متعلق نئی پالیسی جو ہے وہ بنائیں گے، کیا رپورٹس ہیں اس بارے میں؟ کچھ پالیسی بنی؟ کہاں تک بات پہنچی؟ جی دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے، جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو کابینہ نے جو ہے ایک اعلان کیا تھا اور یہ میں نے ہی خبر بریک کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک نیو پالیسی لے کے آ رہے ہیں توشہ خانہ سے ریلیٹڈ، جس میں ساری چیزیں جو ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوں گی اور سب چیزیں جو ہیں پبلک ہوں گی کہ وہ کتنے کی لی گئی، کتنے کی فروخت ہوئی اور مطلب کتنے کی ریٹین ہوئی، اس کی ویلیو کیا تھی اور اس طرح کی ساری انفارمیشن۔ تو یہی ہے بالکل، یہ اسی پہ عمل ہو رہا ہے آئی گیس کہ یہ جو ابھی سارا حکومت نے ایک دم سے کہا ہے کہ یہ پبلک ہم کریں گے اور ساری ڈیٹیل جو ہے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، تو یہ آئی گیس اسی کا رد عمل ہے، وہی پالیسی تھی جو اب جا کے امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ اچھا حکومت تو اب جب وعدے پورے کرے گی تب دیکھیں گے کیا نکلتا ہے، لیکن اس وقت جو سامنے آ چکا ہے عمران خان صاحب والا جو کیس ہے، اب گھڑی والا معاملہ ایشو تو ہے، جو کچھ اب تک
آن ٹیبل ہے، جو ثبوت ہیں، جو حقائق ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی بچت ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ سارے ہی بچ گئے ہیں تو یہ بھی جی دیکھیے، یہ گھڑی والا جو ایک میٹر ہے، یہ تو کیونکہ بڑا پرومیننٹ ہے نا توشخانہ کے اس سارے کیس کے اندر کے گھڑی کا، کیونکہ یہ بڑی نوٹوریس، آپ کو پتہ ہے یہ واچ ہے، ہر کوئی اس کے بارے میں بات کرتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھڑی کا صرف نہیں، یہ جو پورا توشخانہ کا کیس ہے نا جو خان صاحب کا ہے، جس میں وہ بھی انوالوڈ ہیں، جس میں بشریٰ بی بی بھی انوالوڈ ہیں، اور مطلب اس طرح سارے جتنے بھی تحفے ہیں، اس میں صرف ایک گھڑی نہیں ہے، باقی سب جو جتنے بھی 140 یا 150 کے قریب غالباً تحفے ہیں جو کہ مطلب اس طرح ریکارڈ میں ہیں، ان سب پر ایک توشخانہ کیس ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یہ اس لیے بہت خطرناک ہے، اور میں اس کو کہوں گا یہ بالکل خان صاحب کے لیے سب سے خطرناک جو اس وقت کیس ہے وہ توشخانہ کا کیس ہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس پر فیصلہ جو ہے دے دیا تھا، اور وہ ان کے خلاف آیا تھا خان صاحب کے، جس پر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی آگے کورٹ پہ بھی گئی تھی، اور انہوں نے چیلنج بھی کیا تھا اس کو، لیکن اس میں بھی پی ٹی آئی کو جو ہے ناکامی کا وہ سامنا ہوا تھا. تو اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے یہ سیشن اسلام آباد سیشن کورٹ جو ہے اس پہ سیشن جج جو ہیں ان کے آگے یہ معاملہ جو ہے رکھ دیا گیا ہے. اور اسی کیس میں آپ کو میں بتاتا چلوں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے اس کیس میں جو ہے وہ پیشی نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں ان کے نان اویلیبل اریسٹ وارنٹس جو ہیں وہ بھی انہوں نے ایشو کیے ہوئے ہیں، اور کورٹ میں جو ہے کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف اسی کیس میں. تو بالکل ایسا ہی ہے، خان صاحب کو جو ہے یہ توشخانہ کا جو پورا میٹر ہے یہ میرا خیال سے ہانٹ کرے گا، اور اس کا جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی سزا ایسی ہوگی جو کہ بڑی ہوگی خان صاحب کے لیے اوبویسلی. تو بیسکلی تھینک یو سو مچ بائی دا وے قاسم عباسی فار اسپیکنگ ود آج. تو وہ یہ اتنا ہاہا ٹائپ سین نہیں ہے، وہ مشکل گھڑی آن پڑی ہے، مشکل ہے، اور اسی لیے شاید وہ پیش بھی نہیں ہو رہے. ہاؤ لانگ کین یو اوائڈ دو، مطلب یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. لیٹس سی ہاؤ لانگ، مطلب آپ مطلب پیر تو آئی گئی ہے، لیٹس سی ہاؤ لانگ.